ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، من جملہ ان میں نماز چھوڑنے والا بھی ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے، فرشتے منہ اور پیٹھ پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ اس بے نمازی سے جنت کہے گی کہ میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ تو میں تیرے لیے ہوں اور نہ تو میرے لیے ہے۔ جہنم کہے گی آجا، میرے پاس آجا، تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں۔ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو جنگل کہتے ہیں، جس کا نام ہے لملم۔ اس میں سانپ ہے جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں، ان کی لمبائی 1 مہینے کی دوری کے برابر ہے۔ مطلب انسان 1 مہینے تک چلتا ہے، جتنی دور وہ پہنچتا ہے اتنی لمبائی اس سانپ کی ہوگی۔ اس جنگل میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام ہے جبل ہونجن، مطلب رینج، وہ غم کا گھڑا ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو کھچر کے برابر ہوگا، مطلب ایک تانگا اور اس کے ساتھ جو سواری ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے بچھو نماز چھوڑنے والوں کے لیے ہوں گے۔ ہاں مولا، ایک کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو ابن حجر نے جوازیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن کرنے میں شامل تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت غم ہوا، چپ کیسے قبر کھود کر نکالنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کھولا تو آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو، بے وجہ کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز نہ پڑھ کر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا پھر اسلامی کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، وہ حضور پاک کے ان ارشادات پر ذرا غور کر لے اور جن بزرگوں کی کامیابیوں تک پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں ان کے حالات کی بھی تحقیق کر لے کہ وہ دین اسلام کو کس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، پھر دنیا ان کے قدم کیوں نہ چومتی۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے؟ انہوں نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا 5 دن لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ 1 رکعت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گا، عمر بھر بنائی کو صبر کر لوں گا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ نماز کو چھوڑے، حالانکہ اس اورج کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا بھی جائز تھا۔ حضرت عمر کے آخری زمانے میں جب برچھا مارا گیا تو ہر وقت خون جاری رہتا تھا اور اکثر اوقات غفلت رہتی تھی اور اسی حالت میں وشال بھی ہو گیا، مگر بیماری کے ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو ہوشیار کیا جاتا اور نماز کی درخواست کی جاتی۔ وہ ایسی حالات فرمایا کہ محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بنا وجہ کے نماز کو چھوڑتا ہے اور نماز چھوڑنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں توجہ ہی نہیں فرمائیں گے اور عذاب علیم دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں نقل کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا من جملہ، ان میں نماز چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پیٹھ پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ جہنم کہے گی کہ آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں سانپ ہے جو اونٹ کی گردن